اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ 10واں ایپیسوڈ، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ۔ پچھلے آڈیوز میں ہم نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے ہی امتیازی شان رکھتی تھی۔ کیسا مہذب اور سلیقے والا بچپن، کیسی شاندار جوانی، کیسے کیسے حکیمانہ فیصلے، سارے لوگوں کی نظر میں سچے، سارے لوگوں کی نظر میں مخلص، سارے لوگوں کی نظر میں امانت دار، صاف ستھرا کردار، صاف ستھرا حساب کتاب، ہر خلق اور ہر خلق عظیم تھا۔ الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم گھر کے عظیم پتھر کو نبی بننے سے پہلے ہی اس کی جگہ پر نصب کرتے ہیں۔ 40 سال کی عمر کو سن کمال کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، یعنی نبی بننے کی عمر یہی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 کے قریب ہو چلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کے آثار چمکنے اور جگمگانے شروع ہوئے۔ مکہ میں ایک پتھر آپ کو سلام کرنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی سفیدی کی طرح سچ ہوتا۔ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم سے فکری اور ذہنی فاصلہ بڑا بڑھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پیاری لگنے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور ستو لیتے اور غار حرا میں چلے جاتے۔ دھیمے دھیمے وہاں زیادہ وقت گزارنے لگے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے شرکی عقیدوں پر اور واہیات خیالات پر بالکل اطمینان نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کلیئر راستہ بھی نہیں تھا، کوئی معین طریقہ اور ایسا صراط مستقیم نہیں تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوتا اور کھلے دل کے ساتھ اس پر رواں دواں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ ہی تھی، تاکہ زمین کی مشغولیتوں سے دور، زندگی کے شور و ہنگامے سے کٹ کر، چھوٹے چھوٹے ہم و غم سے بیزار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم تیاری کے لیے جٹ جائیں جس کا پوری دنیا کو انتظار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، انسانیت کو بدلنے اور تاریخ کی تحریر کو موڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی ذمہ داری ڈالنے سے 3 سال پہلے ہی یہ تنہائی مقدر بنا دی۔ جب تنہائی نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمام روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔